اور انشاءاللہ اگر جمعے کے دن روزہ ہوا تو اس جمعے میں اس موضوع کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں قریب ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں۔ مولوی کیا کہہ رہا ہے؟ عالم کیا کہہ رہا ہے؟ مفتی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو بڑی دور ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہہ رہا نہیں اللہ دور ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہتا نہیں بڑا دور ہے۔ اس کو ذریعہ، طریقہ، وسیلہ، سیڑھی پوڑی، پتہ نہیں کیا کیا طریقے بنائے اس تک پہنچنے کے لیے، یہ طریقے چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہتا نہیں دور ہے۔ اللہ کی مانے کہ مولوی کی مانے؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ ہونا چاہیے، کوئی طریقہ ہونا چاہیے، کوئی ذریعہ ہونا چاہیے۔ عقل کے اوپر عجیب قسم کا پردہ شرح صدر کے ساتھ ذرا اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجئے۔ عقیدے کا مسئلہ بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت یہاں سے ہم نے جو فاصلے بیان کیے، یہ مخلوق کا اپنے رب کی طرف، اپنی آسمان کی طرف فاصلہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ فاصلہ نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل میں بندوں کی شرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ جو فاصلے ہیں ان کی اللہ کی نظر میں کوئی وقت ہے؟ اگر جبریل امین کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں یہ فاصلے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ بندوں کی شرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے، مولوی کہتا ہے دور ہے۔ اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہتا ہے دور ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے قرآن پاک میں، اس چیز کو وہ دلائل سے یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے خود کہا میرے تک پہنچنے کے لیے وسیلہ شریعہ ڈھونڈو۔ اور میرے بھائیو وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ ہے، لیکن وہ وسیلہ، وہ ذریعہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بتایا نہیں ہے، بتا کے گئے ہیں۔ رسول اللہ دین کی کوئی بات چھوڑ کے نہیں گئے۔ جائز شرعی وسیلے کی 3 ہی قسمیں ہیں جو آپ نے اپنے پلے سے باندھ لینی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر وسیلہ جو شریعت سے، قرآن سے اور سنت سے ثابت نہیں ہے وہ باطل ہے۔ پہلی بات